رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فألہمها فجورها وتقواها صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وصحابہ سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم، زیر سایہ ہر ولی، الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کدی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول، مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید کونین والثقلین لی والفریقین من عرب ومن عجم، ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم، یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ میرے دیکھنے سننے والے تمام ناظرین، ناظرات، سامعین، سامعات، میں پروگرام تفہیم قرآن ود IBI خادم قرآن، آپ کا خادم علامہ ڈاکٹر قاری حامد القادری آپ کے پیش خدمت ہوں۔ اس پروگرام کو لے کر امید ہے کہ آپ الحمدللہ اس پروگرام کو پوری توجہ اور دل جمی کے ساتھ سماعت کرتے بھی ہیں اور کر بھی رہے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ صحت و توانا ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم پیر حبیب لبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے میں آپ سب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ مجھ سے بھی پوچھے کہ آج کے دور میں سب سے بہترین دعا کیا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں سب سے بہترین دعا ایک تو ایمان کی حفاظت اور دوسرا صحت کی دعا ہے۔ تو اس لیے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک سب کو صحت اور تندرستی کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ سامعین وقار، IBI کے اس پلیٹ فارم سے یا چھوٹا سے پیغام قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، کیونکہ انسان کے اندر دونوں چیزیں اللہ نے رکھی ہیں، تقویٰ بھی اور فجور بھی۔ اب اس انسان نے دیکھنا ہے کہ اس نے کس چیز کی طرف جانا ہے، کس ڈائریکشن کو چوز کرنا ہے، کیونکہ آج ہمارا معاشرہ جو ہے ایسے لگتا ہے جیسے اس کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، اور اسپیشلی جو انسان تو انسان مسلم دنیا کی میں بات کر رہا ہوں، اور مسلم دنیا میں بھی پاکستانی معاشرہ خاص طور پہ اس کی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک کہہ لیں کہ ایسی ڈائریکشنز ہیں جو قرآن و حدیث سے متصادم ہیں اور کانفلکٹ رکھتی ہیں، کنٹراڈکشن ہے بہت سی چیزوں میں۔ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہماری ڈائریکشن کیا ہے، ہم نے جانا کدھر، کس چیز کو فالو کرنا ہے۔ تو اس کے لیے انسان جو ہے بہت قوی گمان ہے کہ انسان ڈی ٹریکٹ ہو جاتا ہے اور اپنے راستے سے بھٹک سکتا ہے، ممکنات میں سے ہے۔ اور یاد رکھیں، جب تک ہم قرآن و حدیث کا سہارا لیں گے، اس کے مطابق چلیں گے، تو پھر انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ اپنی نظر رحمت فرماتا رہے اور ڈی ٹریک بھی نہ ہوں، ہم راستے سے بھٹکے بھی نہ، اور اہدنا الصراط المستقیم کا جو مقصد ہے، معنی ہے، اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے۔ اب یہ دو چیزیں ہیں، ایک تقویٰ، فجور۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ انسان بہت ایکسٹریم لیول پہ چلا جاتا ہے، ایکسٹریم مسٹک جو لیول ہوتا ہے، بہت شدید جو لیول ہوتا ہے، وہ یا تو بہت زیادہ اچھائی کی طرف یا بہت زیادہ برائی کی طرف چلا جاتا ہے۔ کس طریقے سے، میں آپ کے سامنے ابھی اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہوں گا۔ انسان دو ایکسٹریم لیول پر چلا جاتا ہے، اور جو میں آج کل معاشرے میں دیکھتا ہوں، جو میں دیکھ رہا ہوں، میں چاہ رہا تھا کہ وہ آپ کے سامنے شیئر کی جائے۔ کوئی ایک رسمی گفتگو نہیں ہے یہ، بلکہ یہ ایک ایسی گفتگو کر رہا ہوں جو میں دیکھتا ہوں اپنی سراؤنڈنگز میں، اپنے معاشرے میں، خاص طور پہ پاکستانی پرسپیکٹیوز میں، اور مسلمان جو یہاں پہ بستے ہیں۔ یا تو ہم ایک ایکسٹریم ڈیٹیریشن کی طرف چلے جاتے ہیں اور مورل اینڈ اسپریچول، یعنی اخلاقی اور روحانی تباہی کی طرف چلے جاتے ہیں،
اور یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بندہ بہت زیادہ قرب خدا حاصل کرے اور وہ اللہ کے اتنا قریب ہو جائے کہ اسپرچل جو اس کی کنسٹرکشن ہے اور اسپرچل ایولیوشن ہے اس کے ذریعے وہ گزرتا ہوا اللہ تک اتنا قریب ہو جائے کہ بلکہ حدیث قدسی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یتقرب الی عبدی بالنوافل فکنت سمعہ الذی یسمع بہ فکنت بصرہ الذی یبصر بہا وکنت یدہ الذی یبطش بہا وکنت رجلہ الذی یمشی بہا الی آخر کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کے نزدیک اتنا ہو جاتا ہے، اتنا قرب اس کو اللہ پاک کا مل جاتا ہے کہ پھر وہ نہیں رہتا، پھر بندہ وہ بظاہر وہ بندہ نہیں رہتا، اس کو اللہ اتنا قرب اپنا عطا فرما دیتا ہے کہ پھر وہ ایک کہہ لیں کہ سپر ہیومن بینگ بن جاتا ہے، ایک اعلیٰ انسان بن جاتا ہے۔ اللہ اس کو وہ خوبیاں عطا فرما، بظاہر وہ انسان ہوتا ہے لیکن اللہ اس کو اپنے اتنے قریب کر لیتا ہے کہ پھر وہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں تک بن جاتا ہوں۔ اور پھر اللہ پاک یہ بتانا ہی چاہتا ہے کہ بندہ میرے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ پھر اس کا کوئی، یہ سمبولیکل ہے، حالانکہ اللہ پاک جسم اور جان سے پاک ہے، لیکن اللہ یہ بتانا ہی چاہتا ہے کہ بندہ میرے قریب اتنا ہو جاتا ہے، میرا قرب حاصل کر لیتا ہے اچھائی کے ذریعے، نیکی کے ذریعے، تقوی کے ذریعے، پرہیزگاری کے ذریعے اور اسپرچویلٹی کے ذریعے، روحانیت کے ذریعے، کہ پھر اس کا کوئی عمل اپنا عمل نہیں رہتا بلکہ اس کا جو بھی کوئی عمل ہوگا وہ میری رضا کے مطابق ہوگا، میری مرضی کے مطابق ہوگا، میری ول کے مطابق ہوگا، میری منشا اور میری اجازت کے مطابق ہوگا۔ یہ تب ہوگا جب انسان اللہ کے قریب، لیکن ایک وہ ہے، اب میں دوسرا ایک پرسپیکٹیو بیان کرنا چاہوں گا۔ دوسرا پرسپیکٹیو یہ ہے کہ انسان گناہوں کی دلدل میں آہستہ آہستہ دھنستا چلا جاتا ہے، اتنا زیادہ انوالو ہو جاتا ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ اخلاقیات ہے، نہ اس کے اندر کوئی روحانی سلسلہ ہے، وہ اس قدر مال کے پیچھے اور جاہو متاع کے پیچھے اس قدر بھاگنا شروع کر دیتا ہے کہ وہ اپنے اصل مالی کو بھول جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے شاید میری زندگی کا مقصد یہی تھا۔ نہ یہ مقصد نہیں ہے، وہ دنیا میں اور گناہوں میں، جو دنیا میں اس قدر مگن ہو جاتا ہے پھر وہ گناہوں کی زندگی سے بھی اپنے آپ کو آلودہ کر لیتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ گناہوں میں اس قدر وہ انوالو ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو اچھائی اور برائی کی تمیز بھول جاتی ہے، پھر گڈ اور بیڈ کا جو اس کے اندر جو ڈفرینس ہوتا ہے وہ بالکل بھول جاتا ہے، اچھے اور برے کی تمیز بھول جاتا ہے۔ اور بلکہ علماء نے تو گناہوں کے بہت سے اثرات بھی لکھے ہیں، وہ اثرات کیا ہیں، وہ ایفیکٹس کیا ہیں، وہ ایول ایفیکٹس کیا ہیں انسان کے گناہ کے ذریعے، جو وہ اس کے جسم پر یا اس کی ذہنیت پر، اس کے افکار پر، اس کے خیالات پر اور اس کی تھنکنگ پر، اس کی تھاٹس پر اور اس کے خیالات پر اور اس کی روحانی زندگی پر جو گناہوں کے اثرات ہیں۔ علامہ ابن قیم نے بھی اس بارے میں لکھا ہے، بہت سے علماء کرام نے لکھا ہے کہ گناہ اس کے کتنے اثرات ہیں۔ آئیے اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ گناہ کا سب سے پہلا اثر یہ ہے، علم کا جو نور ہے، نور علم جس کو کہتے ہیں، یعنی ڈیپریویشن آف نالج، اسپریچل نالج بھی ہو سکتا ہے، ورلڈلی نالج بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی گناہ کرنے سے سب سے پہلا جو نقصان ہوتا ہے انسان کا، خصوصاً ایک مسلمان کا، وہ ڈیپریویشن آف نالج ہے، یعنی علم سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور یہ سب سے خطرناک چیز ہے علماء کے لیے، ایسے علماء جو اس پر عمل نہیں کریں گے، ایسا علم جو عمل اس پر کرنا ان کے لیے مشکل ہوتے ہیں یا وہ کرتے نہیں ہیں، تو پھر ایسا علم ان کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ تو پھر جب علم ان کے پاس بہت ہوتا ہے لیکن پھر کیا ہے، عمل نہ کرنے کی وجہ سے پھر وہ علم ان سے چھین لیا جاتا ہے، ان کا سینہ خالی کر دیا جاتا ہے، ان کا ذہن جو ہے اس کو خالی کر۔ اسی طرح جیسے کوئی حفظ القرآن ہے، قرآن حفظ کرتا ہے لیکن وہ گناہوں کی زندگی بہت ہی خطرناک گزارتا ہے، تو پھر وہ ایسا ایسا قرآن بھول جاتا ہے۔ اسی طرح جو نفع بخش علم ہوتا ہے، اللہ اس سے اس کو محروم کر دیتے، تو علم سے محرومی، علم کا جو نور ہے اللہ اس سے اس بندے کو گناہوں کی وجہ سے محروم کر دیتا ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ ڈیپریویشن آف پروویژن ہے، یعنی رزق سے محرومی، گناہوں کے اثر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کو اس کے رزق سے محروم کر دیتا ہے۔ اب یہ نہ سمجھا جائے کہ جو غیر مسلم ہے یا مشرکین ہیں، یہ کفار ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ان کے پاس بہت مال ہے،
اور کوئی بلینر ہے، کوئی ملینر ہے، کوئی بہت بڑا تاجر ہے، کوئی بہت بڑا بزنس مین ہے، لیکن آپ اس کے بزنس کو نہ دیکھیے، اس کی پرسنالٹی کو نہ دیکھیے، اس کے تجارت کو نہ دیکھیے، اس کی ظاہری زندگی کو نہ دیکھیے۔ کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ بندے کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہوتا ہے لیکن سکون اس کے پاس نہیں ہوتا۔ کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ بندہ بالکل مفلس ہوتا ہے، غریب المال ہوتا ہے، لیکن اللہ نے اس کو دل کا سکون ضرور عطا فرمائے۔ کئی دفعہ میں نے مشاہدہ کیا، بہت سے بندے ایسے ہیں کہ جن کے پاس مال تو نہیں ہوتا لیکن دل اور روح کا جو سکون اور چین، سیٹسفیکشن ہے اور جو سکون ہے وہ اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہوتا ہے۔ یہی نہ سمجھے کہ صرف مال ہی اللہ کے رزق میں سے، اللہ کا اولاد بھی اللہ کا رزق ہے، سکون بھی اللہ کا رزق ہے، اولاد بھی اور مال بھی، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں، اور صحت بھی اللہ کے رزق میں سے ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کا رزق ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں۔ تو صرف مال ہونا پاس یہ اللہ کے رزق کی نشانی نہیں ہے، یہ تو کفار کے بھی پاس بھی ہے، مسلمانوں کے بھی پاس ہے۔ لیکن سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ اللہ اس بندے سے راضی ہے کہ نہیں، وہ مالک و مختار اس بندے سے راضی ہے کہ نہیں۔ مال کرائٹیریا نہیں کسی کی ججمنٹ کا، بلکہ وہ سکون اور اللہ کا قرب، اللہ کی محبت اور اللہ کی خاص عنایت، وہ کرائٹیریا، اللہ کا فضل و رحمت، وہ خاص کرائٹیریا ججمنٹ کا، کہ جس کے ذریعے سے اس بندے کو پہچانا جائے گا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آہستہ آہستہ گناہوں کی وجہ سے بندہ جو ہے وہ اپنے رب سے دور ہوتا جاتا، ایک ایلینیشن ہوتی جاتی ہے، ڈویژن بن جاتی ہے، جس کو کہتے ہیں سینس آف ایلینیشن۔ یعنی بندہ جو ہے انسان، یعنی بندہ مسلمان جو ہے وہ اللہ سے، اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے، انسان اپنے خدا سے دور ہو جاتا ہے، اور یہ بہت ہی خطرناک، اگر ایکسٹریم لیول پہ چلی جائے تو پھر سمجھے بندہ، خاص طور پہ مسلمان بندہ، وہ تو ویسے ہی اسلام دائرے سے نکل جاتا ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا میرا مذہب کیا ہے، میں کس چیز کا فالوور ہوں، میرا مالک کون ہے، تو وہ ایتھیسٹک اپروچ اپنانا شروع کر دیتا ہے، اس کو اپنی زندگی کا مقصد بھی پتہ نہیں ہوتا۔ جب خدا ہی نہیں اس کا کوئی، تو پھر اس کو چلانے والا کون ہے، اس کی تھاٹس کیا ہوں گی، اس کا عقیدہ کیا ہوگا۔ تو سینس آف ایلینیشن یعنی اللہ سے دوری، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ تو گناہ کی وجہ سے انسان کے اندر یہ بھی چیز آ سکتی ہے کہ وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، یا اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور فرما دیتا ہے۔ سامعین، میں آپ کے ساتھ جو گناہوں کے اثرات ذکر کر رہا ہوں، اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے، اس کے جو معاملات ہوتے ہیں، چیزیں جو ہیں، وہ اس کے لیے مشکل ہونا شروع ہو جاتی ہے گناہوں کی وجہ سے، ان کی نحوست کہہ لیں، ان کے برے اثرات کی وجہ سے انسان کے لیے اپنے معاملات مشکل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ The things become difficult for human beings، یعنی آپ کے لیے جو چیزیں ہیں وہ مشکل ہونا شروع۔ کئی لوگ آپ کو، ہماری خواتین بھی، دوست بھی کہتے ہیں، آپ کو سننے کو ملتے ہیں، میرے یہ فلاں کام نہیں ہو رہا، یہ اٹک گیا ہے، یہ اس پہ ہنڈرنس ہے، اس پہ رکاوٹیں ہیں، یہ پریشانی ہے، یہ پریشان، کام ہوتا رہ گیا ہے، کام ہو نہیں پا رہا، پتہ نہیں ہوگا نہیں۔ یعنی یہ ساری چیزیں آپ کو سننے کو ملی، سب کیا ہے؟ یہ سب اللہ سے دوری اور اپنے اصل مقصد کو بھول جانا، اور یہ گناہوں کی وہ ایک ایول ایفیکٹس ہیں، گناہوں کے برے اثرات ہیں۔ گناہ تو ویسے ہی خود برا ہوتا ہے، یعنی گناہوں کے اثرات ہیں جس کی وجہ سے ان کی نحوست کی وجہ سے اور ان کے برے اثرات کی وجہ سے ہمارے کام جو ہوتے رہ جاتے ہیں، اور بلکہ صحیح ہونے کے بجائے وہ مشکل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور ایک آخری بات سے، گناہوں کی وجہ سے معاملہ تو بہت سے خراب ہوتے ہیں۔ میں بیسک چیزیں آپ کے سامنے، آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں IBI کے اس پلیٹ فارم سے، تفہیم قرآن اور تفہیم دین کا یہ پروگرام ہے۔ میں آخری چیز آپ کے سامنے بیان کروں گا، وہ یہ ہے، انسان جیسے جیسے گناہوں میں آگے بڑھتا جاتا ہے، اور ایک حد یہ بھی آتی ہے کہ وہ اپنی حد کو بھی کراس کر جاتا ہے، یہیں آؤٹ آف لیمٹس ہو جاتا ہے، اپنی باؤنڈریز کو بھول جاتا ہے۔ جس اللہ فرماتا ہے تل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، یہ اللہ کی باؤنڈریز، اللہ کی لمیٹیشنز ہیں، اور یہ اللہ کا ایک کرائٹیریا ہے، اس کے اندر آپ پہ رہنا ہے۔ لیکن انسان جب اس کو بولتا ہے، اس کو کراس کرتا ہے، اپنے لمٹس کو، لمٹ لیس ہو جاتا ہے برائی میں، تو پھر اللہ بھی فرماتا ہے ٹھیک ہے۔ وہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آقا ناوداد حبیب کی ادغا مدنی تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب گناہوں میں اس قدر آگے بڑھ جاتا ہے، ایسی نحوست ہوتی ہے، تو پھر اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، کہ جب تیری حیائی فوت ہو جائے تو بے شرم ہو جائے، بے حیا ہو جائے. اذا فاتک الحیا، جب تیری حیا فوت ہو جائے تو پھر کیا کہ ففعل، پس کر پھر ما شئت whatever you want، جو بھی تو چاہتا ہے، whatever you wish، جو بھی تو خواہش کرتا، جو تو کرتا پھرتا ہے کر لے، کیونکہ تیری حیا جو چلی گئی ہے. اب تجھے اچھے اور برے میں تمیز نہیں ہے، گڈ اور بیڈ میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، کوئی ڈفرینس نظر نہیں آتا. تو جب بندہ بے حیا ہوتا ہے تو پھر اللہ بھی اپنی نظر رحمت اسے اٹھا لیتا ہے، اپنے فضل و کرم کی رحمت کی نگاہ جو ہے وہ اسے اٹھا لیتا ہے. پھر وہ اس کے لیے برا ہو یا اچھا ہو، اور اس کے لیے جو بھی معاملہ ہو، پھر اس نے بھگتنا ہے، اس نے برداشت کرنا ہے، اس نے اس چیز کو بیئر کرنا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایسی زندگی گزار رہے ہیں جو اللہ اس کے رسول کے احکامات کے بالکل خلاف ہیں، یہ مختصر زندگی ہے. ہم کئی دفعہ بندہ جو ہے وہ اپوزٹ ہو جاتا ہے. تو بہترین سمجھدار وہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یسو من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ سمجھدار وہ ہے کہ جو اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھتا ہے اور مرنے کے بعد کی تیاری کر کے رکھتا ہے. تو جب زندگی گزارنی ہے تو کون اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزارے، انہیں اسلامی تعلیمات کے مطابق گزارے. اللہ نہیں منع کرتا بندے کو کہ پیسہ نہ گنوا، اللہ منع نہیں کرتا کہ کھانا پینا چھوڑ دو، اللہ منع نہیں کرتا کہ تم جو ہے نا وہ ایک خوبصورت زندگی نہ گزارو. اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے، کلو وشربو، کھاؤ پیو، ولا تسرفو، بس لیکن یہ بیلنس رکھو. سب کچھ اللہ ایک دائرے کار کے اندر کہتا ہے تم انجوائے کرو لائف کو، لیکن اس طرح کہ انجوائے کرتے کرتے تو جو انجوائے کروا رہا ہے اس کو بھول جاؤ، اس کے ذکر کو پوچھ، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اور یہی وہ چاہتا ہے کہ تم سب کچھ کرو. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. نماز پڑھو، جمعہ کے بارے میں خاص طور پہ یہ حکم ہے. اور جب تم اللہ کی عبادت کر چکو تو پھر کیا، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ، زمین پہ پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو. تو سامعین سامعات، معزز سامعین، آج کا یہ پروگرام تفہیم قرآن تفہیم دین ود IBA میں آپ کا خادم علامہ ڈاکٹر قاری حامد القادری آپ کے ساتھ ماب گفتگو تھا. امید ہے کہ چند ایک باتیں آپ تک پہنچی ہوں گی. ہمیں اب ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے کیسی زندگی گزارنی ہے، ایسی زندگی کہ جو ہمیں گناہوں کی طرف لے جائے، یا ایسی زندگی کہ جو ہمیں اللہ اس کے رسول کی رضا کی طرف لے جائے. میں امید کرتا ہوں کہ یہ کچھ باتیں ضرور آپ نے سوچیں گے، سمجھیں گے اور اپنی عملی زندگی میں ان کو ضرور سپیش دیں گے. مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ کسی اچھی پروگرام اور ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.